نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز سامعین اور معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابو محمد، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں نماز حاجت کے متعلق ایک بہت اہم اور بہت نایاب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً آپ حاجات کے متعلق بہت سارے وظائف آپ نے سنے ہوں گے، اور نماز حاجت کے متعلق بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی نایاب اور لاجواب عمل ہے، اور یہ ایک ایسا لاجواب عمل ہے، اگر آپ یہ نماز حاجت پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز حاجت آپ کی 1000 حاجتوں کے لیے کافی ہوگی۔ عمل کیا ہے؟ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سنیے گا۔ محمد ابن دستوریہ سے منقول ہے کہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے بیاض میں ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا یہ عمل دیکھا۔ یوں لکھا ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ عمل ایک عابد کو بتایا تھا، اور حکیم ابو القاسم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قاصد کو بھیجا عابد کے پاس، جاؤ اور جا کر عابد سے کہو کہ یہ نماز مجھے بھی سکھلا دے۔ تو حکیم ابو القاسم فرماتے ہیں کہ عابد نے یہ نماز مجھے بھی سکھا دی، اور میں نے یہ نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، علم و حکمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے ساتھ ساتھ 1000 حاجتیں بھی میری پوری کر دی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، یا بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے متعلق آپ پریشان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، یا کوئی رشتہ ملتا ہے اور بات بنی بنائی بگڑ جاتی ہے، آپ اس نماز کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمدللہ پوری سورت پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب آپ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جا کر آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی پڑھ لے، لیکن اگر آپ نماز والا درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور ترتیب کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ سجدے میں جا کر پہلے 10 مرتبہ درود پاک، پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ، اور اس کے بعد 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا فرما دیں گے۔
اور اس عمل کے حوالے سے حضرت حکیم ممدوح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کے اعتبار سے بہترین وقت شب جمعہ ہے، جمعۃ المبارک کی رات کا آخری پہر ہے۔ آپ غسل کریں اور پاک اور صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگا لیں اور آپ اس عمل کو کریں تو یہ عمل ایک ایسا نایاب اور بہترین عمل ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر عمل ہے۔ آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ آپ کی تمام مسائل، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یقین کامل عطا فرمائے۔